میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے حد کرم، اس کا فضل ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اپنے محبوب گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کتاب انزلناہ الیک، یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم سارے انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پہ لانے والی کتاب ہے، قعر مذلت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو اوج ثریا پر پہنچانے والی کتاب ہے، اور اللہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں سے اللہ سے ملانے والی کتاب ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے منشور حیات ہے۔ قرآن مجید ہمارے لیے دستور حیات ہے۔ قرآن مجید ہمارے لیے ضابط حیات ہے، بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں، ہر انسان کے لیے قرآن مجید آب حیات ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ تبارک بالقرآن فإنه کلام اللہ وخرج من، اللہ کے قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ اسی کا کلام ہے جس نے صادر کیا۔ تو قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کا دیکھنا عبادت، جس کا چھونا عبادت، جس کا پڑھنا عبادت، جس کا پڑھانا عبادت، جس کا سیکھنا عبادت، جس کا سکھانا عبادت، جس کا دیکھنا عبادت، جس کو سمجھ کر پڑھنا عبادت، اور جس کا حفظ کرنا بھی عبادت، اور جس کا اس قرآن پر عمل کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کو پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو اس کو توجہ کے ساتھ سنو اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمتوں کی بارش ہو، رحمتیں برسائی جائے تمہارے اوپر۔ قرآن کو کسی محفل میں پڑھا جائے، مجلس میں پڑھا جائے، تو اس کے انوارات و برکات نازل ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آج ہم قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے، ہم سب ایمان والے ہیں، کلمے والے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ابھی جائزہ لیا جائے کتنے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو الا ماشاء اللہ 2-4 گھر ملیں گے۔
ورنہ نہیں۔ قرآن کو کب پڑھا جاتا ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کو طاق میں سجا دیا گیا، یا جب کوئی مرتا ہے تب قرآن کھلتا ہے، یا رمضان کا مہینہ آتا ہے تب قرآن کھلتا ہے۔ نہیں میرے دوستو، قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو بارگاہ الہی کی جانب سے آواز آتی ہے، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ جیسے جیسے پڑھتا جاتا ہے اللہ رب العزت کی جانب سے اس کا جواب آتا رہتا ہے۔ اچھا، قرآن کی کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک جگہ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کے وقت نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن کریم آہستہ آواز میں پڑھ رہے ہیں، اور دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق قرآن کو پڑھ رہے ہیں، تہجد میں پڑھ رہے ہیں اور قرآن کو آواز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ جب دونوں نماز پڑھ کے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول نے پوچھا، اے ابو بکر، تم قرآن آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں قرآن آہستہ اس وجہ سے پڑھ رہا تھا کہ میرا اللہ سینوں کے بھید کو جاننے والا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو سنانے کی؟ میں قرآن آہستہ اس وجہ سے پڑھ رہا تھا کہ میرا رب سینوں کے بھید کو جاننے والا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے تیز پڑھنے کی؟ عمر فاروق سے پوچھا، عمر فاروق، آپ نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کو تیز پڑھ رہے تھے، قرآن کو تیز کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں قرآن اس وجہ سے تیز پڑھ رہا تھا کہ لوگوں کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا۔ قرآن پڑھتے تھے، شیطان بھاگتے تھے۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم قرآن کو چھوتے نہیں، قرآن کو دیکھتے نہیں، قرآن کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے نہیں، پڑھتے نہیں، پڑھاتے نہیں، سیکھتے نہیں، سکھاتے نہیں۔ قرآن جیسے کہ جیسے ویسے الماری میں محفوظ پڑا ہوا ہے۔ قرآن کے اوپر ہماری زندگی نہیں۔ جرمنی میں ایک میونخ یونیورسٹی ہے، دشمنوں نے قرآن کی گواہی دی، آج ہمیں قرآن پر یقین نہیں آیا؟ قرآن کی صداقت پر، قرآن کی سچائی پر، قرآن کے ایک ایک احکام پر ہمیں یقین نہیں آیا؟ دشمنوں نے گواہی دی۔ میونخ یونیورسٹی جرمنی کے اندر ایک شعبہ ہے، مذہبی شعبہ، اس شعبے کے جتنے پروفیسر تھے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، ان لوگوں نے بہت زیادہ پیسہ اکٹھا کیا، اس لیے اکٹھا کیا کہ قرآن کریم کے نسخوں کو ہم منگائیں گے اور اس کی ایک ایک آیات پر غور و فکر کریں گے۔ تقریباً 40,000 نسخے قرآن کریم کے منگائے گئے، دنیا کے تمام ملکوں سے۔ ان پروفیسروں نے قرآن پر ریسرچ کرنا شروع کیا، ایک ایک آیت کو دیکھا، رکوع کو دیکھا، نقطے کو دیکھا، جزم کو دیکھا، پیش کو دیکھا، تشدید کو دیکھا، زیر اور زبر کو دیکھا، معنی اور مطلب کو دیکھا،
فرق نہیں معلوم ہوا، یہ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ قرآن جو ہندوستان کا ہے وہی سعودی عرب کا ہے، وہی یمن کا ہے، وہی ایران کا ہے، وہی جو ہے بنگلہ دیش کا ہے، وہی آسٹریلیا کا ہے، وہی امریکہ کا ہے۔ تمام ممالک کے جتنے قرآن ہیں سب ایک نسخے میں ہیں، اس میں ایک لفظ کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ قرآن کی آیات ایک جیسی، زبر زیر پیش ایک جیسے، تنوین ایک جیسے قرآن میں کوئی فرق نہیں۔ یہاں تک کہ دشمنوں نے گواہی دی کہ قرآن اپنی جگہ پہ محفوظ ہے۔ آج ہم قرآن کو جو ہے صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، اور ایک حافظ قرآن، آج تو ہم اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بھی نہیں بناتے۔ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے گا، ہمارا بچہ انجینئر بنے گا، ہمارا بچہ پروفیسر بنے گا، ہمارا بچہ قرآن کا حافظ نہیں بنے گا۔ کیوں؟ قرآن کے حافظ جو ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں بہت مختصر ہوتی ہیں۔ میرے دوستو، جس نے قرآن کا حافظ بنا دیا اپنے بچے کو، گھر کے 10 افراد کو جنت میں لے کے جائے گا۔ 10 افراد۔ اور جس نے اپنے بچے کو عالم بنا دیا، وہ 400 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں، نہ قرآن کو ہم سیکھتے ہیں، نہ قرآن کے سیکھنے کی فکر کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ قرآن جو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، یہ ہمارے لیے ضابط حیات ہے، ہمارے لیے دستور حیات ہے، ہمارے لیے منشور حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے یہ آب حیات ہے۔ اس کا پڑھنا عبادت، اس کا پڑھانا عبادت، اس کا سننا عبادت، اس کا سنانا عبادت، اس کا دیکھنا عبادت، اس کا جو ہے سمجھنا عبادت، اس کا سمجھانا عبادت، اس پر عمل کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، اور پھر قرآن کا حافظ بنانا اور بہت بڑی عبادت ہے۔ کل قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے جن کے سروں پر نور کا تاج رکھا ہوگا۔ اہل محشر پوچھیں گے، الہی یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ شہداء، کیا یہ صالحین کی جماعت میں سے ہیں؟ کیا یہ شہداء کی جماعت میں سے ہیں؟ کیا یہ صدیقین کی جماعت میں سے ہیں؟ کیا یہ انبیاء کی جماعت میں سے ہیں؟ کہا جائے گا نہیں نہیں، یہ شہداء کی جماعت میں سے نہیں ہیں، یہ صدیقین کی جماعت میں سے نہیں ہیں، یہ انبیاء کی جماعت میں سے نہیں ہیں، یہ صالحین کی جماعت میں سے نہیں ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا، یہ ان کے والدین ہیں۔ تو قرآن کریم میرے دوستو عزت کے مقام پر پہنچا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 63 مرتبہ قرآن رمضان میں خرچ کر پڑھتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ سے مدینے جا رہے 16 دن کا سفر ہے، 16 دن میں 16 مرتبہ قرآن ختم کیا۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ ہم کیا پارہ روزانہ پڑھتے ہیں؟
کئے رکوع پڑھتے ہیں، کئے پارہ پڑھتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں سے قرآن نکل چکا ہے، قرآن طاقوں میں سجایا گیا ہے۔ جب کوئی مرتا ہے تب ہم قرآن پڑھتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے تب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ کبھی قرآن ہم نہیں پڑھتے۔ اس لیے میرے دوستو، قرآن کو کثرت سے پڑھو، قرآن کو کثرت سے یاد کرو، قرآن کو محبت کی نگاہ سے دیکھو۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو قرآن کا حافظ بنا دے، قرآن کا عالم بنا دے، نہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، ناشر قرآن بنا دے، عاشق قرآن بنا دے۔ قرآن کے ایک ایک لفظ پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اگر ایسا کریں گے تو یقین جانیے دنیا کی زندگی میں ہم چمکیں گے، اور مرنے کے بعد جو لامحدود زندگی آنے والی ہے اللہ اس کو بھی سنوار دے گا۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔